الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ طلبۃ العلم، کل ہم نے پڑھا تھا صحیح بخاری اور اس کے مؤلف کا مختصر مگر جامع تعارف۔ چونکہ ہمارے سبق چل رہے ہیں امہات الکتب، ان کا تعارف اور ان کے مصنفین کا تعارف، تو صحیح بخاری کے بعد جس کتاب کا مرتبہ ہے، جس کتاب کا حدیث کے لحاظ سے مقام ہے، اس کتاب کا نام ہے صحیح مسلم۔ یہ کتاب امام مسلم بن حجاج نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جن کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاد کشیری نیشاپوری، یہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بنو کشیر ہے، یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، جن کے جد اول ہے نا جو، ان کا نام ہے کشیر بن کعب۔ ان کی رہائش کیا نجد اور طائف والے علاقے میں تھی، تو اسی قبیلے سے کئی ایک صحابی بھی ہوئے ہیں، جیسا کہ سور بن عروہ بن عبداللہ بن کشیر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح قرہ بن حبیرہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، مالک بن عمر اکیلی کشیری، یہ بھی ایک صحابی ہیں، اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا جی۔ امام مسلم رحمہ اللہ، ان کی پیدائش کے بارے میں اہل علم کا قدر اختلاف ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے ہیں۔ امام ذہبی، حافظ ابن حجر، حافظ ابن کثیر اور علامہ صفی الرحمن مبارک پوری، علامہ صفی الدین رحمہم اللہ اجمعین، انہوں نے لکھا ہے کہ امام رحمہ اللہ کی پیدائش 204 ہجری کی ہے۔ کب کی ہے جی؟ 204 ہجری کی ہے۔ اسی طرح دوسرا قول ہے امام نووی، ابن خلقان، امام ابن اسیر، ان کے نزدیک امام صاحب کی پیدائش 206 ہجری کی ہے۔ کب کی ہے؟ 206 ہجری۔ اسی طرح اور بھی، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم کی پیدائش 202 کی ہے، بعض نے 204 206 نقل کی ہے۔ بہرحال تو اس میں یہ کیا ہے جی، اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب الفراء، وہ فرماتے ہیں کان ابوہ، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جو باپ تھا نا، یہ مشائخ میں سے شمار کیا جاتا تھا، پڑھا لکھا بندہ سی، محدث تھا، دین کے علم کو جاننے والا کا۔ امام صاحب کی جو ابتدائی تعلیم ہے نا جی، اس بارے میں اہل سیرت کیا ہیں؟ خاموش ہیں۔ امام صاحب کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں اہل علم کیا ہیں جی؟ خاموش ہیں، لیکن چند قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کی ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی سے شروع ہوئی ہے، چونکہ امام صاحب کے والد گرامی وہ خود مشائخ میں شمار ہوتے ہیں، تو واضح بات ہے پھر ابتدائی تعلیم کہاں سے ہو سکتی ہے؟ گھر سے ہو سکتی ہے۔ طلب حدیث کے لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے سفر کیے ہیں، جیسا کہ امام صاحب نے حجاز مقدس کی طرف سفر کیا، خراسان گئے، عراق، شام، مصر گئے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ۔ امام صاحب نے 220 ہجری میں حج کرنے کے بعد نا، جب مکہ میں سماع حدیث سے فارغ ہوئے، 220 ہجری کو حج کیا امام مسلم نے، سماع حدیث بھی کیا۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے نا تو کوفہ میں ٹھہرے، اور کوفہ کے عظیم مشہور محدث عمر بن حفص بن غیاث رحمہ اللہ، یہ 221 ہجری کو فوت ہوئے۔ کتنا فاصلہ ہے؟
امام صاحب کے سماع کا اور ان کی وفات کا 1 سال کا، 20 اور 21۔ یہ خوش نصیبی ہوتی ہے، اللہ موقع دے دیتے ہیں۔ اور احمد بن یونس سے یہ 227 سے حدیث کا سماع کیا ہے جی۔ اس کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مشائخ سے کوفہ میں سماع کیا، ان میں سے ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کی مصنف ابن ابی، یہ 235 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے رحمہ اللہ۔ عثمان بن ابی شیبہ ان کی 239 ہجری میں وفات ہے۔ اس کے علاوہ ابو قریب محمد بن علا رحمہ اللہ، ان کی 247 ہجری میں وفات ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن براد کوفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام مسلم کے کیا ہیں؟ استاد ہیں، جن سے امام صاحب نے کیا کیا ہے؟ سماع کیا ہے۔ امام صاحب نے اس کے علاوہ بغداد شہر کا بھی سفر کیا ہے، بغداد میں بھی امام صاحب نے بہت سارے اہل علم سے کیا کیا ہے جی؟ سماع کیا ہے، استفادہ کیا، علم حدیث کو یاد کیا ہے۔ مصر میں بھی گئے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے عمر بن سواد العامری سے سماع کیا ہے، ان کی 245 کی غالباً وفات ہے۔ خراسان گئے ہیں، نیشا پور میں سماع کیا ہے، اللہ اکبر۔ پھر مشائخ ان کے جو بلخ، یہ بھی نیشا پور کا علاقہ ہے، الرا شام، تو کمال کے یہ محدث تھے، انہوں نے دین کے لیے، طلب حدیث کے لیے بہت لمبے اسفار کیے ہیں۔ اگر آپ سندھ سے آئے ہیں نا تو یہ تو سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ امام مسلم نے اس سے بھی بڑھ کر، آج تو جدید دور ہے نا جی، کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 11 سے 12، ایسے ہی ہے نا؟ اس وقت تو پیدل سفر تھا، سواریوں پر تھا، تو محدثین نے پیدل بھی سفر کیے، اللہ اکبر، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اہل علم کے ہاں امام صاحب کا مقام بڑا تھا، اہل علم کے ہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت زیادہ ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، اللہ اکبر۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ابھی طالب علمی زمانہ میں تھے، ابھی طالب علم تھے۔ خیر ہم بھی طالب علم ہیں جی، ساری زندگی ہم نے طالب علم ہی رہنا ہے، سیکھنا ہے۔ وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے جو 2 اصولوں پہ چلتا ہے۔ نمبر 1، جس بات کے علم نہیں ہے کیا دیتا ہے؟ واللہ عالم، اور ساتھ ہی کیا دیتا ہے؟ علمنی، مجھے سکھا دیں، مجھے نہیں آتا، وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو امام صاحب ابھی طالب علمی کے زمانہ ہی میں تھے، تو ان کے ایک استاد ہیں عظیم محدث امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ، وہ فرمانے لگے مرد کامل بوادین، یہ کامل ترین عالم بنے گا۔ کیا بنے گا؟ یہ تاریخ بغداد 13ویں جلد 102 نمبر صفحے پہ بات ہے۔ یعنی جن کا چرچا طالب علمی زمانے میں استاد کر دے نا، اللہ ان کو پھر علم و ہنر سے کیا کرتے ہیں؟ نواز دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے بارے میں آپ کے استاد الشیخ اسحاق بن منصور فرماتے ہیں، کہتے ہیں لم نددم الخیر، جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمانوں کے لیے زندہ رکھا ہم خیر و بھلائی سے محروم نہیں ہوں گے۔ استاد فرماتے ہیں امام مسلم کے کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے اس وقت تک ہم خیر و بھلائی سے محروم نہیں ہوتے۔ ہزاروں سال بعد، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، یہ بڑی مشکل سے محدثین پیدا ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح آ جائیں جی امام صاحب کے بارے میں، امام محمد بن عبد الوہاب الفراء رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام مسلم بن حجاج لوگوں کے علماء اور علم کے محافظوں میں سے تھے، اور میں انہیں یقینی طور پر پسندیدہ آدمی سمجھتا تھا، مجھے بڑے پسند تھے، مجھے بڑے پسند تھے۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ساری حدیثیں لکھی ہیں، چونکہ آپ ثقہ تھے، حافظ تھے، حجت تھے، اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء کرام کے چند ایک کیا تھے؟ اقوال تھے۔ اب جو مسئلہ ہے امام صاحب کا مذہب کیا تھا، یہ ہمارے ہاں نا مسئلہ مارقۃ الآراء ہے کہ امام صاحب کا مذہب کیا تھا۔ تو بات واضح ہے بھائی، امام صاحب کی اگر کتاب کو دیکھا جائے نا صحیح کو، تو امام صاحب کا مذہب، امام عبد الرحمن سخاوی فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى طَرِيقَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْآثَارِ فِي عَدَمِ التَّقْلِيدِ،
کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ائمہ محدثین کے مذہب پر تھے، ان کا طریقہ واضح سمجھ آتا ہے ان کی کتاب سے، مقلد نہیں تھے، تقلید کرنے والے نہیں تھے، بلکہ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ یہ آپ ان کی صحیح سے اندازہ اس بات کا لگا سکتے ہیں جی، بخوبی بغور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب کے کچھ شاگرد بھی ہیں جی، شاگرد تو بہت سارے ہیں، شمار نہیں ہو سکتے، لیکن چند ایک کے نام، یہ سیر اعلام النبلاء ہے نا علامہ ذہبی کی، اور اس میں امام مسلم کے بعد شاگردوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں ہم بتا دیتے ہیں ابراہیم بن اسحاق، اسی طرح صالح بن محمد بن عمر، عبداللہ بن احمد بن عبدالسلام خفاف، اور بھی بہت سارے ہیں جی۔ آپ یہ سیر اعلام النبلاء وغیرہ میں دیکھ لینا تاکہ وقت بچ جائے۔ پڑھیے جر سیر، یہ سامنے پڑھی میرا خیال۔ تو بہرحال سیر اعلام النبلاء سے آپ دیکھ سکتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا معروف ہے، دلچسپ ہے، واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ ہوا یوں، امام مسلم کی وفات کا واقعہ نا، امام مسلم رحمہ اللہ سے نا مذاکرہ میں، مجلس میں ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا جو امام صاحب کو یاد نہیں آئی، تو امام صاحب نے فرمایا ایسا کرو، میں حدیث کو تلاش کرتا ہوں، کوئی بندہ مجھے نہ بلائے، مجھے پریشان نہ کرے، گھر میں الگ بیٹھ گئے۔ تو اسی زندگی میں کسی نے کھجوروں کی نہ ٹوکری رکھ دی، تو امام صاحب کھانا شروع کر دیا۔ حدیث میں مصروف ہی اس قدر تھے، مگن تھے، وہ ہم جیسے نہیں تھے۔ محدثین کی زندگی کو پڑھیں گے نا، ان کی کمروں پر بچھوؤں نے، موذی کیڑوں نے کاٹا ہے، لیکن وہ محسوس نہیں کرتے تھے جب تک کام نہیں ہو جاتا تھا۔ تو امام صاحب نے کھجوریں کھانی شروع کی، حدیث تلاش کرتے رہے، اللہ اکبر، صبح ہوئی، حدیث بھی مل گئی، کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے، کہا صیغہ جزم، کہا جاتا ہے آپ اسی وجہ سے بیمار ہو گئے اور وفات پا گئے۔ آپ رحمہ اللہ نے اتوار کی شام 25 رجب 261 ہجری یعنی 6 مئی 875 کو 55 سال کی عمر پائی آپ نے، اور اپنے خالق حقیقی سے بروز سوموار کو نیشا پور کے باہر محلہ نصر آباد کے میدان زیاد قبرستان میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ انسان کی زندگی۔ امام مسلم کی کچھ کتابیں بھی ہیں جی، دیگر مؤلفات، ان میں سے جو طبع شدہ ہیں نا، جو چھپی ہوئی ہیں، ان میں ایک ہے الاسامی والقناہ، التمیز ہے، الجامع الصحیح ہے، رجال عروہ بن زبیر ہے، ٹھیک ہے نا، طبقات ہے، اسماء الرجال ہے، طبقات التابعین ہے، طبقات الروات ہے۔ اس لیے امام صاحب کی کچھ اور بھی کتابیں ہیں، 28 کے قریب ہیں، کتنی؟ 28 کے قریب، جو ابھی تک چھپی نہیں ہیں، کچھ مخطوطہ کی صورت میں ہیں، خط کی صورت میں ہیں، اور بعض جو نسخے ہیں وہ مفقود ہو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے الاخوہ والاخوات، افراد ہے، اسی طرح انتخاب مسلم علی ابی احمد فرہ ہے، اور جی مشایخ مالک ہے، معرفت روات الاخبار ہے، الوحدان ہے، المفرد ہے، اسی طرح اور بہت ساری جی ان کی کتابیں ہیں۔ تو یہ تھے صحیح کے مصنف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم ان کی کتاب کی طرف آتے ہیں، تو ان کی کتاب کا نام آپ لوگوں کو پتہ ہے، صیانۃ صحیح مسلم۔ یہ ان کی کتاب کا نام نہیں ہے بھائی، بلکہ یہ کس کا نام ہے؟ امام عمر بن صلاح رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے صیانۃ صحیح مسلم۔ اس میں امام رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب المسند صحیح، المسند صحیح مسلم کا نام کیا؟ المسند صحیح، المسند فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کو 3 لاکھ احادیث کے مجموعہ سے جمع کیا۔ کتنی لاکھ؟ 3 لاکھ حدیث کے مجموعہ سے جمع کیا، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں ارسط ھذا المسند علی ابی زرعۃ، میں نے یہ کتاب المسند کو امام ابو زرع راضی پر پیش بھی کیا، یعنی ان سے میں نے اس کی
تحقیق بھی کروائی۔ امام ابی زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ سبب کیا بنا اس کتاب کو لکھنے کا؟ ہوا یوں، امام صاحب کے ایک شاگرد ہیں احمد بن سالم، انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ دین کے بارے میں نا سنن، احکام، ثواب، عقاب، ترغیب، ترہیب کے حوالہ سے کچھ صحیح روایات لکھ دیں۔ تو امام صاحب نے نا یہ مجموعے کو جمع کر دیا، اور بھی بہت ساری اس حوالہ سے باتیں موجود ہیں، باتیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابو الفضل احمد بن سلیمان نے اس بات کی اصرار کی ہے، فرماتے ہیں کنت مع مسلم من تالیف صحیح 15 سنۃ، میں امام مسلم کی صحیح کی تالیف میں ان کے ساتھ 15 سال رہا۔ کتنی دیر رہا؟ 15 سال۔ یعنی اگر آپ بھی کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو 2-4 سال 5-10 لگ جان تو پریشان نہیں ہونا۔ محدثین نے بڑے بڑے لمبے عرصوں میں کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام یحییٰ بن شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے اپنی صحیح کی کاٹ چھان میں 1 سال لگا کر ٹوٹل 16 سال کے عرصہ میں تالیف کی، اور یہی وہ مدت ہے جو امام بخاری کو اپنی صحیح لکھنے میں پیش آئی۔ یہ تاریخ بغداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جی تاریخ بغداد میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث کی جو تعداد ہے جی اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام ابن صلاح نے اپنی کتاب سیانہ صحیح مسلم میں الفصل التاسع کے تحت بیان کیا ہے کہ صحیح مسلم میں بغیر تکرار کے روایات کی تعداد 4000 ہے، بغیر تکرار کے 4000، جبکہ تکرار کے ساتھ بخاری کی مکرر روایات سے صحیح مسلم کی روایات کہیں زیادہ ہیں۔ صحیح بخاری دی تکرار والیاں روایات تو صحیح مسلم دیاں تکرار والیاں روایات کی ہے زیادہ۔ اسی طرح جی صحیح مسلم کی جو مکرر روایات کی تعداد ہے نا وہ 12000 ہے، اور اسی وجہ سے کثرت ترک ہے یہ۔ ابو حفص عمر بن عبد المجید نے اپنی کتاب ما لا یسع المحدث میں ذکر کیا کہ صحیح مسلم 8000 احادیث پر مشتمل ہے۔ کتنی حدیث پر؟ اسی طرح شیخ محمد فؤاد عبد الباقی نے بغیر تکرار کے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا وہ 3033 بتائی ہیں۔ کتنی بتائی ہیں؟ کل آپ ایک کام کریں نا، صحیح مسلم پڑھی ہے نا، آپ حدیث تلاش کر کے لائیں بغیر تکرار کے۔ ہو سکتا ہے کام مشکل نہیں ہے، آپ اہل علم ہیں ماشاءاللہ، اہل ورع ہیں، اہل تقوی ہیں، آپ امت کا روشن مستقبل ہیں، تو کوشش کریں انشاءاللہ تلاش ہو جائے گی، کوشش کریں تلاش۔ تو صحیح بخاری کے بارے میں جس طرح اہل علم کا قول ہے نا کہ قرآن کے بعد اس کا مرتبہ ہے، اسی طرح اہل علم نے صحیح بخاری کے ساتھ اس کتاب کو بھی شامل کیا ہے، اس کتاب کو بھی شامل کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شروط بھی ہیں جی، حدیث کے تمام راوی ثقہ ہوں اور ان کے ثقہ ہونے پر سب کا یہ اکثر کا اتفاق ہو تو امام مسلم اس وقت حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ دوسری ان کی شرط یہ ہے حدیث کی سند متصل ہو، حدیث کی سند متصل ہو، اگر سند منقطع ہے تو یہ روایت کو نقل نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کی خصوصیات بھی ہیں۔ اب صحیح بخاری مقام و مرتبے کے لحاظ سے بلند، لیکن صحیح بخاری سے امام مسلم کی خصوصیات زیادہ مضبوط ہیں۔ غور کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نا روایت بالمعنی بیان کرنے کے قائل ہیں، روایت بالمعنی بیان کر دیتے ہیں، وہ قائل ہیں اس بات کے۔ امام مسلم روایت بالمعنی سے اجتناب کرتے ہیں۔ صحاح ستہ میں صرف صحیح مسلم وہ کتاب ہے جس کے مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا میں ایک بہت مفید مقدمہ بھی لکھا ہے، بہت مفید ہے۔ جو بندہ اصول حدیث کو پڑھنا چاہتا ہے نا وہ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ لے، بہت ساری باتیں مل جائیں گی آپ کو۔ تو یہ واحد صحاح ستہ کے مصنفین میں سے امام مسلم ہیں جنہوں نے بڑا زبردست مقدمہ لکھا، آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ پڑھیں انشاءاللہ، کوشش کریں۔ نمبر 3، صحیح بخاری رجال حدیث کی جانچ پڑتال اور احتیاط میں اگرچہ صحیح مسلم سے فوقیت رکھتی ہے، لیکن الفاظ حدیث کی پرخ
حسن ترتیب کے لحاظ سے صحیح مسلم صحیح بخاری سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے۔ امام مسلم نے محدثین کے منہج کو منحوظ رکھتے ہوئے اپنی صحیح میں حدثنا اور اخبرنا کے فرق کا بھی خیال رکھا ہے۔ انہوں نے حدثنا اور اخبرنا کے فرق کا بھی خیال رکھا ہے اور بڑی باریکی کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ غور کریں گے نا، صحیفہ حمام بن منبہ، بعد نا منبع پڑھ دیندے ہیں، اصل لفظ ہے منبہ۔ انہوں نے نقل کرنے میں امام مسلم نے سب سے اللہ اکبر زیادہ اور عمدہ راہ اختیار کی ہے، اور وہ اس طرح کے حدثنا سے لے کر ان رسول اللہ تک پوری سند بیان کر دینے کے بعد یوں کہہ دیا فذکر احادیث منہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جب کبھی کسی نام یا کنیت کو ذکر کرتے ہیں نا امام صاحب، تو اس کی توضیح کبھی تو یعنی فلاں یا پھر وہ فلاں سے کرتے ہوئے، جیسے مثال کے طور پر حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ تھا، کیا حدثنا سلیمان، اب سلیمان سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن امام مسلم کی خصوصیت ہے، امام مسلم حدثنا سلیمان لے کر یہ بھی بتا دیتے یعنی ابن بلال، یعنی ابن ان یحییٰ، یحییٰ سے مراد کون ہے؟ ہاں دیکھیں اب اشکال ہے نا، سعید ہے یا معین ہے، تو یہاں پہ امام مسلم کی خصوصیت ہے، صحیح بخاری پر فوقیت بھی ہے، امام مسلم کہتے ہیں یعنی بلال ان یحییٰ وہو ابن سعید، یحییٰ سے مراد کون ہے؟ یحییٰ بن سعید ہے، یحییٰ بن سعید ہے، یحییٰ بن معین نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی جی بہت ساری خصوصیات اہل علم نے بہت ساری یہاں پر نقل کی ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں جی، صحیح مسلم کی کچھ شروحات کے نام بھی ہیں جی، وہ بھی دیکھ لیں۔ ایک تو ہے التحریر فی صحیح مسلم، التحریر فی صحیح مسلم، یہ ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، 520 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اسی طرح اور بھی اس کی شرح ہے جی، اس کا نام ہے اکمال المعلم بفوائد صحیح مسلم، یہ قاضی ایاز بن موسیٰ کی ہے، یہ 544 ہجری کے ہیں۔ اسی طرح شرح صحیح مسلم ہے ابو المعالی محمد بن ایوب، 635 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اسی طرح جی السراج و حاجہ فی کشف مطالب صحیح مسلم بن حجاج، یہ علامہ صدیق حسن خان، 1307 میں ان کی وفات ہے۔ یہ ہے اس وقت کون سی صحیح مسلم کی مدارس میں شرح زیادہ چلتی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ منت المنہم، کس کی ہے؟ امام نووی کی شرح کا نام ہے شرح نووی، بس علی صحیح مسلم۔ اس کے بعد ایک اردو شرح بھی ہے، تحفہ مسلم، کس کی ہے؟ شیخ الحدیث محدث عبدالعزیز الوی حفظہ اللہ، جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث۔ اللہ، صحیح مسلم کے رجال پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے رجال پر علم حدیث سے تعلق رکھنے والا، اسماء الرجال سے تعلق رکھنے والا، وہ ان باتوں کو یاد رکھے۔ رجال صحیح مسلم ابو بکر احمد بن ان کی کتاب ہے، اب ان کی 428 ہجری میں وفات ہے۔ اسی طرح رجال مسلم بن حجاج ابو العباس احمد بن طاہر انصاری کی کتاب ہے، اور بھی بہت ساری ہیں جی۔ پھر صحیح مسلم پر کچھ مستخرجات بھی لکھی گئی ہیں۔ ہم نے کتابوں کے بارے میں شروع میں پڑھا تھا نا کہ کتابیں کون کون سی کیٹیگری کی ہوتی ہیں، تو اس میں المسند الصحیح المستخرج علی صحیح مسلم، مصنف ہے ابو بکر محمد بن رجا نیشابوری، 286 میں وفات ہے۔ المستخرج علی صحیح مسلم ہے، المستخرج علی صحیح مسلم، مختصر المسند الصحیح المخرج علی صحیح الامام مسلم بن حجاج ہے، یہ ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق کی ہے۔ اسی طرح میری جو پسندیدہ نا المستخرج، وہ یہ ہے المستخرج علی صحیح مسلم، ابو الفضل محمد بن ابی حسین بن عمار، 323 میں ان کی وفات ہے۔ تو یہ صحیح مسلم اور اس کا کچھ تعارف تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ہوں۔